ہر روز کی طرح آج بھی میں عصر کے بعد سمندر کنارے ایک دوڑ کے لیے نکلا۔ سمندر کا دلکش نظارہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ریت چمکتے ہوئے سونے کی راکھ کی مانند لگ رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا مانو مجھے اپنی طرف دوڑا رہی تھی، یہاں تک کہ روز کی طرح وہ سیاہ رنگ کی بڑی چٹان آ گئی جہاں تک میں عموماً روز دوڑ لگاتا تھا، لیکن آج دل رکنا نہیں چاہتا تھا، مانو کہہ رہا ہو آج تھوڑا اور دوڑ لگا لیتے ہیں، کیونکہ کل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں اور رمضان کے مہینے میں دوڑ نہیں لگاتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج کچھ دوری اور طے کر کے لوٹا جائے گا، لہٰذا میں نے اپنی دوڑ جاری رکھی۔ کچھ دیر اور دوڑ لگانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کافی دور نکل آیا ہوں اور اب دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پہ تھکان بھی غالب آنے لگی تھی، لہٰذا میں رک کر دم بھرنے لگا۔ میری سانسیں اور دھڑکنیں واپس اپنی رفتار پہ آنے لگی اور میں واپس لوٹنے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ ایک شخص کی طرف میری نگاہ پڑی جو چٹان سے ٹیک لگائے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس شخص سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اسی ارادے سے میں اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب آ پہنچا اور میں نے اس کے پیچھے پہنچ کر اس سے کہا، بھائی صاحب آج لوٹنا نہیں چاہتے کیا؟ لیکن وہ اپنی ہی دھن میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے پھر کہا، بھائی صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ خاموش ہی سمندر کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا اس کے سامنے جا کے اس سے بات کروں، شاید یہ کسی پریشانی میں ہے۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے پہنچا تو اس کا حال دیکھ میں گھبرا سا گیا۔ گندے اور جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے کپڑے، سلیٹی بال انتہائی الجھے ہوئے، چہرے کا رنگ ایسا سیاہ جیسا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور چہرے پہ کوئی جذبات نہیں، نہ خوشی، نہ غم، نہ تھکان۔ یہ دیکھ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ وہ بولا، چلے جا یہاں سے، بھاگ جا۔ اس کا اتنا تلخ جواب سن میں نے اس سے کہا، حال تو تیرا بھکاریوں کی طرح ہے اور تیور اس درجے کے، یہ تو ابلیسیت ہے۔ وہ بولا، ہاں میں وہی ہوں، ابلیس۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو واقعی ابلیس ہے اور میری گھبراہٹ ہیبت میں بدل گئی۔ میں مارے خوف کے پیچھے ہٹا تو وہ میری کیفیت دیکھ مسکرایا اور بولا، آدم کی اولاد، تو میرے نام سے گھبرا جاتا ہے، تو کیا مجھ سے جیتے گا؟ خوف مجھ پہ حاوی تھا، لیکن میں نے اسے جواب دیا، تو کچھ پل کا مہمان ہے، کچھ دیر میں تجھے بیڑیاں ڈال کے کسی کونے میں پٹک دیا جائے گا، پھر تو تڑپے گا۔ میرا جواب سن کے اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے پھر اس سے کہا، اب چپ کیوں ہے؟ بول، جواب دے، کیا ڈر لگ رہا ہے قید ہونے سے؟ یہ تجھے افسوس ہے کہ اب رمضان بھر تو کسی کو بہکا نہ پائے گا۔ میرے تانے سن کے اس نے مجھے روکا اور بولا، بس تو اب حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو ہے ہی کیا، مٹی کا ڈھیر جسے پھونک مارو تو بکھر جائے۔ تو اگر میرے بارے میں جانتا تو مجھ سے ایسی باتیں نہ کرتا۔ ہزاروں سال کا تجربہ ہے مجھے، ہزاروں سال سے میں انسانیت سے لڑ رہا ہوں، ہمہ تن اور ہمہ وقت لڑ رہا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن تو ضرور غافل ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے رمضان میں قید ہوتا ہوں تو میرے شر سے بچ جاتا ہے؟ ارے بے وقوف، اس رمضان کی تیاری تو میں تجھے سال بھر کرواتا ہوں تاکہ میرے نہ ہوتے ہوئے بھی میری دعوت پہ اثر نہ پڑے۔ تیری قوم میں نے ایسی عادتیں پیدا کر دی ہیں اور ان کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ میں کچھ دن تو آرام سے بیٹھ تماشا دیکھ سکتا ہوں۔ تیری قوم کے مردوں میں نے پیسے اور عہدوں کی محبت جگا دی ہے، ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ کب گزر جاتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ پیسہ اور عہدہ کمانے کی دھن ان پر ایسی سوار ہے کہ انہیں رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ سچ، دھوکہ وفا، حرام حلال کسی میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تیری قوم کی عورتوں کا تو کیا ہی کہنا، ان کا ذہن تو میں نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ رمضان کا تو انتظار کرتی ہیں کہ رمضان آئے تو بازاروں کی گلیاں ناپنے کا موقع ملے۔ گھر کے پردے، بچوں کے کپڑے، عید پہ سجنے سورنے کا سامان اور کئی قسم کے فضول خرچ ان سے میں رمضان ہی کے مہینے میں تو کرواتا ہوں۔ رمضان میں بازار گرم تو انہی سے ہوتے ہیں، اور وہ تیری قوم کے نوجوان جو تیری قوم کے اصل سرمایہ ہیں،
اسے تو میں نے ایسا علم کا گھونٹ پلایا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ نوجوان میرے لیے آگ میں گھی کا کام کرتے ہیں، آپس کے اختلاف یہی تو بھڑکاتے ہیں۔ میں نے ان کی خود فہمی پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اب یہ رمضان بھر ایک دوسرے پہ الزام اور فتووں کی بارش کرتے رہیں گے۔ ان کی عمر ابھی اپنا کردار درست کرنے کی ہے، لیکن یہ دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ جو راتیں انہیں مسجدوں میں آنکھیں نم کر کے گزارنی چاہیے، وہ راتیں یہ روڈوں پہ، چوراہوں پہ، ہوٹلوں پہ کہے لگاتے ہوئے گزاریں گے۔ تیری قوم کی لڑکیاں جن میں آج بھی تھوڑی حیا باقی ہے، ان کی حیا اور معصومیت تو میں اپنے نورانی داؤ سے ختم کر دوں گا۔ ٹیکنالوجی کو میں نے ان پر حاوی کر دیا ہے، کبھی ٹی وی تو کبھی موبائل ان کا وقت برباد کرے گا، اور سب سے زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں انہیں بہکاؤں گا۔ یہ گندگی میں ان کے سامنے اس دلکش انداز سے لاؤں گا کہ اس کا بغیر ان کا وقت گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ رمضان تو خدا سے گفتگو کرنے کا خاص مہینہ ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنی سہیلیوں سے فضول گفتگو کرنے سے، اپنا فوٹو شیئر کرنے سے ہی وقت نہیں ملے گا۔ تو اب بچا کون مجھ سے؟ ارے ناداں، گھبرانا مجھے نہیں، تجھے چاہیے۔ ڈرنا مجھے نہیں، تجھے چاہیے۔ تو کیا سمجھتا ہے سال بھر تو مکاری کرتا رہے گا اور رمضان میں اپنی مغفرت کروا لے گا؟ بے وقوف، کرنا تو تجھے یہ تھا کہ تو سال بھر اپنا کردار نکھارنے میں گزارتا تو رمضان کا مہینہ تیرے لیے رحمت، برکت اور مغفرت بن کے آتا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن افسوس ہے تجھ پہ، تو مسجدیں تو بھر لے گا رمضان میں، لیکن تیرا دل پھر بھی ایمان سے خالی ہوگا۔ یہ میری جیت ہے اور تیری ہار۔ تو میرا حال دیکھ مجھے بھکاری سمجھ رہا تھا نا، لیکن میرا یہ حال میری محنت کی وجہ سے ہے۔ میں اپنے عمل میں پکا ہوں، اپنا مقصد پانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بھی جھونک دیا، اس لیے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ میرے لیے میرا مقصد اہم ہے اور تیرے لیے تیری زندگی۔ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ نظر نہ آیا۔ وہ تو کہیں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں گھر کر گئی تھیں۔ میرے جسم میں جیسے کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بس وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ سورج اب ڈوب چکا ہے اور اندھیرا چھانے لگا ہے۔ جیسے تیسے میں گھر لوٹا اور رات بھر یہی سوچتا رہا کہ یہ ہم کس راستے پر آ گئے ہیں، ہم پہ کس قدر غفلت طاری ہے۔ یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا۔ میں نے سحری کی اور فجر کی نماز ادا کرنے مسجد پہنچا۔ مسجد پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ مشکل سے مجھے جگہ ملی۔ ساتھ ہی بیٹھے ایک دوست نے مجھے سلام کیا، رمضان کی مبارکباد دی اور کہا، اب شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، اب وہ پورے مہینے کسی کو بہکا نہیں پائے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ مسجد کتنی بھری ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور سوچنے لگا، یہ ہم کیا کر بیٹھے، ہم کس غفلت میں ملوث ہو گئے۔ ہم نے پورا نظام بگاڑ دیا، ہم نے پورا نظام بگاڑ دیا۔